أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمد للہ باجی۔ بس ٹھیک ہے، اب جیسا بھی ہے کیا کریں۔ آج کل نیند بہت ڈسٹرب ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے باڈی میں اتنی جتنی مطلب ہے، وہی نا رات شام ہماری بہت لیٹ ہوتی ہے، پھر فجر بہت ارلی ہو جاتی ہے، وہ 2-3 گھنٹے بھی نہیں ملتے سونے کو۔ صحیح بات تو ہے، ٹائمنگ کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن یہ ٹیسٹ ہے نا ہمارے، اور ٹیسٹ ہیں کیا؟ تو میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے، ٹیسٹ ہیں یہ ہمارے یہاں، لیکن پھر بھی باڈی بتاتی ہے کہ بھائی تھوڑا نا آرام بھی چاہیے، تو دن کو کوشش کرتی ہوں تو میں سونے کی، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کچھ اچھا پوائنٹس ٹو ریمبر ہم نے پڑھنے ہیں، ہمارا وہیں سے کھلا ہے، اور یہ میں نے کہا تھا کہ آپ خود پڑھنا نا، تو یہ پڑھنے جو کہ میں لیسن کو اتنا اچھی طرح ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کو پڑھانے کی مجھے، یہ اصل میں پہلے پڑھنے کی چیز ہوتی ہے اور بعد میں لیسن کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، میں لیسن میں سب سمجھا دیتی ہوں آپ کو، اور پھر یہ ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو اس لیسن میں ہم نے کیا پڑھا، اس میں ہم نے واو پڑھی، اور واو کی کتنی قسمیں پڑھی، ایک واو تو ہوتی ہے جو کہ آپ کی الفابیٹس میں ہوتی ہے، جو جی حرف کا جو کسی بھی لفظ کا حصہ ہوتی ہے، جیسے ولدن کی واو ہو گئی، لو کی واو ہو گئی، ہاں، اینڈ اٹ کین بی ورڈ ایز ان دا، جیسے یہاں پر آ رہی ہے نا واو آ رہی ہے، یہ ورڈ ایز اے ورڈ آ رہی ہے، ایز اے کلمہ آ رہی ہے، یہ تو آ رہی تھی نا لیٹر کی، ہے نا، لیٹر یہ سے ایجا ملتی، فائد آ رہی ہے، اس ہاں کے یہ، بعد والی۔ ہاں یہ پوری واو ایز اے کلمہ آ رہی ہے نا، یعنی اگر آپ کلمہ کی 3 قسمیں بنائیں، اسم فعل حرف، تو یہ حرف ہے، بالکل، لیکن یہ الفابیٹ تھا کیونکہ یہ یہ لفظ الفابیٹ کے اندر آ رہا ہے، ورڈ کے اندر آ رہا ہے، ورڈ ویر کا آر پارٹ بلال اینڈ حامد، تو اینڈ کا معنی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ کون سی عاطفہ ہے نا۔ عاطفہ۔ جی اچھا اس کے بعد the word wow has many meanings, we mention in this lesson 3 of them، 3 بتائیں، they are number 1 کیا ہے کہ یہاں پر یہ آپ کا، جیسے یہاں وہ عاطفہ آ رہی ہے نا بیچ میں، عاطفہ والا یہ، ہاں ایز اے ورڈ ہے نا۔ جی۔ اچھا تو اس میں کون سا بک ہے؟ آئی وانٹ اے بک اینڈ، ٹھیک ہے، تو وہی ہو گیا۔ پھر دوسرا کیا ہے، حرف عطف کے طور پہ، یہ حرف عطف کے طور پہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آ رہی ہے نا ایز اے کلمہ، یہ حرف عطف کے طور جی پہ یہ اے پارٹ ہے، اینڈ کا معنی دیتی ہے، میں جلدی جلدی کروا رہی ہوں، آپ سے پڑھاؤں گے تو پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو یہاں پہ جلدی سے دوسرا معنی ہے بائی کا، بائی کا مطلب ہوتا ہے قسم کا معنی بھی دیتی ہے نا، اس وقت یہ حرف جر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے اس لیے وہ جو ہوتی ہے کس کے ساتھ آتی ہے، اللہ کے ساتھ ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرف جر کے طور پہ ہو گئی۔ جی تیسری سی جو ہے یہ تھرڈ ٹائپ ہے، اور یہ ہے آپ کی واو الحال، ٹھیک ہے، اور یہ جی پریفکسڈ ہوتی ہے کسی نومینل سینٹینس سے پہلے، ہمیشہ اس سے پہلے اس کے بعد نومینل سینٹینس آتا ہے، جملہ اسمی آتا ہے، اور وہ کیا ڈسکرائب کرتا ہے کہ یعنی وہ کیا ڈسکرائب کر رہا ہے یہاں پہ، the circumstances in which the action of the main sentence took place، سمجھ آئیے بات؟ کس حال میں؟ جی کس ہاں، حال کس حال میں، یعنی جو وہ سینٹینس آیا ہے نا وہ کس حال میں، وہ حالت بتا میں؟ رہے ہوتے ہیں۔ امام واز پرفارمنگ، میں داخل ہوا مسجد میں while امام واز پرفارمنگ، شاپنگ رکو۔ ہاں رکوع کی حالت میں تھے، وہ ان کے اس کا وہ بتایا جا رہا ہے نا، ڈسکرائب کر رہا ہے، حالت کو ڈسکرائب کر رہا ہے، امام کی حالت کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح ماتا ابھی ورنہ، تو یہاں بھی واو الحالیہ، آگے جملہ اسمیہ آ رہا ہے، تو جملہ اسمیہ اسم سے بھی شروع ہو سکتا ہے اور ضمیر سے بھی شروع ہو سکتا ہے، اور ضمائر ایک ہی ہوتے ہیں جو مبتدا بنتے ہیں، اس میں بھی آپ کا دیکھیں تو ضمیر وہی والی رائٹ ہینڈ والی جو ہے یہ بن رہی ہیں، اور اس سے جملہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہی بن رہا ہے، اور اس پہ واو الحال آ رہی ہے۔ صحیح، ہاں، مطلب یہ ڈیٹیچ پروناؤن آئے یا اس سے شروع ہو، یا جملہ اس میں کسی سے بھی شروع ہو جائے؟ جملہ اسمیہ جو ہے ڈیٹیچ پرونوم، ہاں ڈیٹیچ پرونوم ہی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتی ہے، مبتدا جو بنتی ہے۔ نہیں، اگر کوئی اسم آئے تو وہ بھی ہاں بن سکتا ہے۔ ہاں، تو یہ بتایا نہیں میں نے کہ اسم کا بھی ہو سکتا ہے، جی اچھا، جو اسم آئے یا ڈیٹیچ ہاں پروناؤن آئے؟ ضمائر آئے، دونوں آ سکتے ہیں، یعنی آپ کا مبتدا اسم بھی بن سکتا ہے، معرف بالنام اسم، یا کوئی بھی جو جو چیزیں مبتدا بن سکتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے نا،
मुब्तदा आलम बन सकता है, ज़मीर बन सकती है, इशारा बन सकता है, लेकिन ज्यादातर ये ज़मीर होती है या फिर मुअर्रफ बिल नाम इस्म होता है। सही। ठीक है ना? अच्छा, जी और अलम भी हो सकता है, इसमें इशारा जी वगैरह तो नहीं होगा ना, और इसमें ज़मीर हो सकती है, और बाकी कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप देख लें, ये मुब्तदा बन रहा है और ये खबर बन रही है। खबर तो आपके पता ही है कि खबर की कितनी किस्में होती है ना, मुफरद भी होती है, और शिव जुमला भी जुमला होती भी है। होती है, और तीसरी क्या होती है, इस जुमला भी फिर या होती है, जुमला इस्मिया भी हो सकती है। तो यहाँ पे जुमला इस्मिया बन रहा है। अच्छा, उसके बाद लाला पढ़ा था। लाला दो तरह का होता है, तरज्जी भी होता है और इशफाक भी होता है ना? होता है। जी। तरज्जी में होप के मानी होते हैं, इशफाक में आपके फियर के मानी होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सेंटेंस है जो अभी मैं, इनके लिए कोई स्पेसिफिकेशन होती है कि इसके बाद नाउन नकरा आएगा या क्या, ऐसा कुछ है इसके? नहीं इसके बाद नहीं नहीं ये वैसे ही है ना, ये आप देखें ना, लाला कहाँ से है? लाला के जो कुछ लाला के आगे होगा वही होगा। लाला के बाद इस्म होता है उसका, और खबर होती है ना, जुमला जी जी इस्मिया पे दाखिल होता है ना लाला। तो फिर आगे जी। क्या होगा? नकरा इस्म तो नहीं आ सकता क्योंकि मुब्तदा होता है। मुब्तदा ठीक है, होता है, तो बिल्कुल खबर होती सही। है, तो वो फिर लाला उनको मंसूब कर देता है, ओन कर देता है। जमीर होगी तो उसको भी हुआ को हु कर देगा। ठीक है, तो जो वही जुमला इस्मिया पे जब इन्ना दाखिल होता है तो वही उसके जो रूल होते हैं ना वो इसके भी होते हैं। जैसे आप देखें जैसे यहाँ आप पे जमीर आ गई खाली ना, ये असल कीजिए में ना था कभी। हुआ बेखैरुन है, जी। हुआ बेखैरन था ना, लेकिन जब लाला लगाया, आई होप कि आप खैरियत से होंगे, तो हुआ हु में चेंज हो गई। तो इन्ना में भी यही होता है, हुआ जो होता है वो उसमें चेंज हो जाता है। अगर कोई नाउन होगा तो उस पर जबर आ जाएगी, नाउन के साथ सही। भी तो मुब्तदा बनता है ना। और होवा की जो है वो नस्बी हालत, ये अटैच प्रोनाउन हो गया ना, हाँ इसलिए होवा बिल्कुल, हो में अटैच कन्वर्ट होगी। प्रोनाउन ले आएंगे, ऑल्टरनेटिव प्रोनाउन ले आएंगे। ठीक है। सर। अच्छा, अब लाली में भी देखें, ये इसका इसम है और ये पूरी इसकी खबर बन रही है। तो लाला अपने इसम और खबर से मिलके क्या बन जाएगा? जुमला इसमें ही बनेगा ना। जी। तो असल में ये मुब्तदा और खबर होते हैं, फिर जब इन पे ना उसकी बहनें आती हैं तो फिर वो उसको ओन करती हैं, अटैक करके उसका इराब भी चेंज करती हैं, मंसूब कर देती हैं, और फिर क्या है, खबर वैसी रहती है। तो खबर जो है फिर ये आपकी जुमला फेलिया बन के आ रही है, तो इसको हम कहेंगे फी महली रफिन खबर। ठीक है, क्योंकि जी। खबर की जगह पे आ रही है और खबर मरफू होती है, तो हम फी महली रफिन खबर कहेंगे। तो फिर लल्ला अपने इसम और खबर से मिलकर क्या बन जाएगा? जुमला इसमें बन जाएगा। जुमला। अब ये वो जुमला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुल विदा के मौके पे कहा था ना, जी। आई एम अफ्रेड। आई एम होप के तो मानी नहीं आएंगे ना, नहीं, आई इश्फाक के आई होप आएंगे। के मानी तो नहीं आएंगे ना, आई एम जी। अफ्रेड के मानी आएंगे। तो इसको कहते हैं इशफाक, और इसको कहते हैं तरज्जी। जब आई होप के मानी है, ला अल्लाह मरीदुन। अब ला अल्लाह मरीदुन, आई होप के वो ऐसा तो नहीं कहेंगे आई एम अफ्रेड ही इज सिक, है ना, तो वो अशफाक का जी मानी बिल्कुल। होगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है। फिर इलैकुम के बारे में हमने पढ़ा था। इलैकुम क्या है? ये इस्मुल फेल है। इस्मुल फेल क्या होता है? ये फेल का मानी देता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? इस्मुल फेल कहते हैं। और जमीर चेंज होती रहती है, इलई का भी होता है, इलई की भी हो सकता है, इलैकुम भी हो सकता है। तो इला के बाद जो भी जमीर आती है ना, तो वो हरफ जार के बाद तो मनसूब जमायर में अटैच प्रोनाउन में से आती है, वो मजरूर होती है। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं, वर्ब नाउन, है ना। जी। इसमें फेल को वर्बल नाउन भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द preposition एंड द प्रोनाउन, बट इन दिस कंस्ट्रक्शन इट मीन्स टेक। अब इलेकुम का तो कुछ और ही मतलब होता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये फेल ठीक। का मानी दे रहा है, टेक, फेल अमर का हम्म। मानी देते हैं। समझ आ रही है? और ये मंसूब है मफूलन फी, बिकॉज इट इज मफूलन बी ही। अब ये मंसूब क्यों और मफूल किसका बन रहा है? इलेकुम। इलेकुम जो है, ये खुश का मानी दे रहा है ना, टेक। पकड़ो तुम, लो तुम। हाँ, पकड़ो तुम। सही है। तो जी। वो जो खुश है, अच्छा यहाँ पर ये कह रहे हैं बट इन, अच्छा ये टेक एंड अमसिलतन। अमसिलतन मफूल आ रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं, वो उसका मफूल बन रहा है ना।
یہ منصوب ہے، ہاں منصوب ہے، مفعول بھی ہی بن رہا ہے کیونکہ یہ آپ کا فعل کا کام کر رہا ہے، اس کے اندر ہی فاعل ہے نا، انتم فاعل ہے اس کے اندر، اور یہ اس کا مفعول ہے، اور یہ اس کی صفت ہے. تو یہ تو امر کی پراپرٹیز دے گا یہ یہ امر کا، الیکم جو ہے؟ یہ زیادہ تر امر کا ہی معنی دیتے ہیں، جیسے اچھا، آمین بھی ہے نا، جی جی، تو وہ فعل تو نہیں لگتا لیکن فعل کا معنی دیتا ہے، تو اس لیے اس کو صحیح. اسم الفعل کہتے ہیں عربی میں. اس کا عربی نام ہی یاد رکھیں جیسے صحیح الیکم اچھا، صرف مثلا. صرف یہی حرف جر اس طور پہ آتا ہے یا اور دوسرے بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں جیسے الہ آیا نا، الیکم آیا نا، ٹک کے معنی میں جی آیا ہاں، تو الہ آیا ہے. نہیں. ہاں، جب اس معنی میں آئے گا نا، تو ٹیک کے معنی میں، تو پھر الہ ہی آئے گا. لیکن ویسے آمین میں دیکھیں اور بھی ہوتے ہیں، افن ہوتا ہے، افن. اب افن اسم ہے لیکن وہ فعل کا معنی دیتا ہے، آئی فیل سورو، ہے نا، تو وہ اس طرح کے صحیح. معنی دیتے ہیں. اسی طرح اور بھی ہوتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں اسم لگتے ہیں لیکن میننگ وہ فعل امر کا ہی دے رہے ہوتے ہیں یا فعل کا دے رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ٹیک کے معنی میں آ رہا ہے تو پھر یہ اپنی ضمیر چینج کر کے اسی طرح ہی ہوگا، الہ کے ساتھ ہی ہوگا. الہی کا صحیح. حاضل کتابہ یا ابراہیم، ٹیک دس بک ابراہیم. اب دیکھیں یہاں کہا ہو گیا ہے کیونکہ مخاطب ایک ہے. جب مخاطب زیادہ ہوتے ہیں تو یہ کم ہو جاتا ہے. جب آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو مخاطب تو پوری دنیا ہے نا. مطلب انتا ہو گیا نا اس کے اندر جو ہے وہ انتا کیوں؟ الہی کا ہے نا، تو یہ امر کی آپ نے بتایا معنی دیتا ہے تو ہاں پھر اس سنگل میں، ہاں پھر اس میں انتا ضمیر فاعل بن جائے گی، حاضر جی کتابہ اس کا مفعول بن جائے گا. مفہوم ہو رہا ہے بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح صحیح. الیہ کی الملائکہ یا اختی، تو یہاں مونس کو خطاب کر رہے ہیں کیونکہ وہ اخت ہے. ہاں، اسی طرح انتی ہوگا. ضمیر لیکنہ اخوات کے لیے ہو گیا، اور یہ اس کے اندر ہی فاعل ہوگا، اور یہ جی، آگے آپ کا کیا بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے. پھر ہم نے اشیاء کے بارے میں پڑھا تھا. کیا بنائے گا؟ جملہ فعلیہ بنائے گا؟ یہ جملہ فعلیہ نہیں بنتا، یہ جو بنتا ہے کیونکہ یہ فعل امر سے جو جملہ بنتا ہے نا، وہ جملہ جی، انشائیہ کہلاتا ہے. انشائیہ. انشائیہ، ہاں. تو یہ آپ کا، ہاں، جملہ یہ فعلیہ کیا جو، ہوتا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ یہ اس فعل کا سے یہ کیا شروع، ہے؟ ہاں فعل سے شروع ہو رہا ہے لیکن اس کو جملہ فعل امر ہو یا ناہی ہو، یہ جملہ انشائیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک کیا جملہ ہوتا ہے جانتا جی؟ انشائیہ جملہ مطلب کوئی ان کا ان ہے کوئی انشائیہ کا یہ اسپیسیفکیشن؟ مطلب ہوتا ہے کہ جب جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، خبریہ کیا ہوتا ہے، خبر جو ہوتی ہے نا، خبر دیتا ہے ہاں کوئی، خبر ہاں کی، ہاں. تو خبر جو ہوتی ہے اس کی یا تو تصدیق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، دو باتیں ہوتی ہے نا. صحیح. تو جب خبر کی تصدیق ہوتی ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے. لیکن جب جس جملے میں آپ کی خبر کی تصدیق نہیں ہو سکتی وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. صحیح. دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ جملے ہوتے ہیں جیسے فعل امر ہو گیا، نہی ہو گیا، اور استفہام ہو گیا. اب ان میں خبر کی تصدیق نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک سوال آپ کر رہے ہیں نا، یا جی آپ ایک حکم دے رہے ہیں یا کسی کام سے منع کر رہے ہیں، تو اس میں خبر کی تصدیق نہیں ہو رہی. یعنی بات کہنے والا سچا اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے نا. تو جب بات کرنے والا سچا اور جھوٹا اس میں پتہ نہیں ہے آپ کو، تو پھر وہ آپ کا کیا ہوگا، ونشائیہ ہوگا. لیکن جب تصدیق ہو جائے کہ یہ کام ہو گیا ہے اور اس میں یہ بات صحیح ہے، اور یہ وہ خبر کہلاتی ہے، پھر نیوز کہلاتی ہے، یعنی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں، اس کو جملہ فعلیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور انشائیہ بھی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. خبریہ کی جگہ انشائیہ لے آئے نا، جملہ فعلیہ انشائیہ کہتے ہیں، انشاء اس طرح لکھتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے نفی والا جملہ وہ بھی انشائیہ ہوتا ہے. تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے، کس دن میں نکال کے نا پھر آپ کو وہ پیج میں ٹھیک ہے. پڑھا دوں گی جس میں جملہ جب انشائیہ. جملہ اس کی بہت نفی میں ساری، فیڈر ہو رہا ہے یا بہت بیچ کے ساری اندر؟ اس میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. جملہ انشائیہ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. خبریہ کی تو ایک وہ ہو گیا نا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا یا فعلیہ خبریہ ہو گیا. جی بالکل. ہاں، انشائیہ کی بہت ساری قسمیں ہیں. اس کے بعد آپ کا ورڈ اشیاء پڑا تھا افعلاء کے وزن پہ. جب اس کا روٹ ورڈ ڈالا تھا تو یہ بنا تھا اشیاء، ہے نا، افعلاء. تو اب یہ پڑھنا مشکل لگا عربوں کو، تو انہوں نے کیا کیا،
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ جب بھی آتا ہے تو وہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کے خود غائب ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ کو حمزہ نظر نہیں آ رہا, اس جی نے اپنی حرکت پیچھے دی, یا کو دی, اش ی آ او بن گیا. یہ جو حمزہ تھا اس کے پر کیا حرکت تھی؟ اش ی آ او, زبر تھا نا, زبر تھا نا, تو اس نے کیا کیا, اپنی حرکت کو کیا کیا, پیچھے دے دیا, آگے ہم، کہاں دیا, حرکت کو وہ پیچھے دے دیتا ہے اور خود غائب ہو جاتا ہے. ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک سے. تو اس نے اچھا اپنی یہ حرکت, یہ کسی خاص باب میں ہوتا ہے, جہاں پر بھی آئے گا یہی کرے گا یہ؟ جب روٹ ورڈ میں آپ کا حمزہ آ جائے تب ایسا ہوتا ہے, حمزہ بھی آ جائے یا بھی آ جائے تب ایسا ہوتا ہے, ہر جگہ نہیں ہوتا. اب یہ بھی افعلہ کے وزن پہ بنا ہوا ہے, یہاں یا بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں آ رہا نا, حمزہ نہیں آ رہا. اگر روٹ ورڈ میں حمزہ آ جائے, اب اس کے روٹ ورڈ میں صرف یا آ رہی ہے, غین نون یا آ رہی ہے, ٹھیک ہے, غنی. اب یہ افعلہ کے وزن پہ ڈالیں گے تو آپ کو کوئی مصیبت نہیں پڑے گی, آپ کا آرام سے بن جائے گا. لیکن جی اگر روٹ ورڈ میں ہی حمزہ آ جائے, جیسے شین یا حمزہ ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا کشت اٹھانا پڑے گا, اور اس میں آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ کیا ہو گیا, ابھی غیر صحیح فیل ہو گیا نا, فیل ہو گیا جی یا اسم ہو گیا, اس میں علت آ گئی ہے, تو پھر اس میں آپ کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. تو اس کا رول میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کو یاد رکھیے کہ جب بھی حمزہ روٹ ورڈ میں آئے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ حمزہ اپنی حرکت کو پیچھے ڈراپ کرتا ہے, یہ ایک رول ہے, اور خود وہ کیا ہوتا ہے, غائب ہی ہو جاتا ہے بیچ میں سے, تاکہ جو پڑھنا آسان ہو جائے. تو پھر یہ آپ کا افعلاء بن گیا. دیکھیں اب اس کو آپ ڈال کے دیکھیں افعلاء کے وزن پہ, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پچھلے لیکچر میں, سب ہے جیسے حمزہ افعلاء. اور یا اکٹھے آئیں گے تب ہوگا نا؟ ہاں, جب حمزہ اور یا ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا, جب صرف حمزہ یا. اور یا اکٹھے ہو جائیں گے. ہاں, یہ دونوں اکٹھے ہو گئے نا, تو اب مسئلے ہو رہے ہیں. افعلاء, اب اس میں ڈالے آپ تو یہ کیا بنے گا, اشی آ, آگے الف بھی ہے اور او. اب اس نے کیا کرنا ہے, اپنی حرکت کو پیچھے ڈراپ کرنا ہے, تو یہ کیا بننا ہے, اس کو لکھنا پڑے گا نا, اش, یہ اوپر لکھا ہوا ہے بلکہ اش دوبارہ یہ یا او. ہاں, اش یہ آ بن جائے گا, یہ اش, سوری, پہلے اش ہوگا, پھر یا ہوگا, پھر اش ای یا او. یہ دیکھ لیتے ہیں نا لکھ کے, اب اش. جی. اچھا, اب عین کی جگہ ہمارا یا آ رہا ہے نا, کیا آئے گا؟ ہاں یا کر لیں, ٹھیک ہے, یا کے نیچے جی حرکت جو ہے عین کے نیچے زیر ہے, جی. اور آگے اش جو ای ہے وہ لام ہے, لام ہمارا حمزہ ہے. ظاہر تو کرسی دیں گے, پھر ہاں, کرسی دیں گے, کس چیز کی کرسی دیں گے, الف کی دیں گے. انا بھی دیں, اس طرح کر لیں, اچھا یہ والی کرسی بھی تو اس کی ہوتی ہے نا. تو جی اش جی یہ آ, آگے الف لگائیں اور آگے او لگا دیں, صحیح. ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو ہے نا, یہ ہمارا روٹ ورڈ ہے, یہ روٹ ورڈ نہیں ہے, یہ تو اس کا ہے نا. اب اس جی کو کیا کرنا ہے, حمزہ نے اپنی حرکت پیچھے دینی ہے, تو یہ کیا بن جائے گا, یہاں پہ یہ حمزہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے اپنی حرکت کو پیچھے ڈراپ کرنا ہے, اور یہ آ جائے گی یہاں پہ, صحیح ہے نا. اشیا ہو اور جائے گی, یہ غلط ہاں, یہ تھی نا. اشیا, اشیا ہو جائے گا. اب یہ آپ کا کیا ہوگا, حرکت اس نے پیچھے ڈراپ کی, یہ حرکت ختم ہو جائے گی, اور ختم ہو یہ جائے حمزہ گی. تو اشیا بن جائے گا. تو یہ اشیا ہی ہے, الف سے پہلے زیر کبھی نہیں آتی, الف سے پہلے زبر ہی آتی ہے, سمجھ آئیے, جی الف سے پہلے کبھی زیر نہیں آتی, اشیا نہیں ہے, اشیا ہے. ورڈ کیا ہے, اس پہ دیا ہوا نہیں کچھ نہیں, تو انڈرسٹوڈ بات ہے, الف سے پہلے زبر آتی ہے نا, تو اس نے اپنی حرکت کو پیچھے ڈراپ کیا, یہ والی حرکت ختم ہو گئی, اور یہاں پہ زبر آ گئی, تو اشیا ہو گیا. لیکن ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا, یہ تو سیدھے بن گئے. اس کے بعد ہم نے پڑھا رحم اللہ, ٹھیک ہے نا. اب اس میں کیا ہوتا ہے, یہ ماضی ہے, اور جب بھی دعا یا بد دعا ہو تو وہ کس میں ہوتی ہے, وہ ماضی میں ہوتی ہے, یاد رکھیں. دعا دینی ہو تب بھی ماضی میں, بد دعا دینی ہو تب بھی ماضی میں ہوتی ہے, تو ماضی میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے, اگر آپ نے دعا کرنی ہے خود, ٹھیک ہے, یا درخواست کرنی ہے کسی سے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر فعل امر میں ہوتی ہے, صحیح ہے, فعل امر میں ہوتی ہے. صحیح.
हाँ, तो दुआ जो होती है वो हमेशा फेले माजी में होती है। अब देखें जितनी भी ये बद दुआ है ना, देखो यहाँ ये भी दुआ है, मे अल्लाह नॉट शो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला फद्दल्लाहु जी फाका, बिल्कुल। मे अल्लाह नॉट स्मैश योर माउथ, ये सब दुआएं हैं, ठीक है ना। तो दुआ हो या बद दुआ हो, दोनों अगर आपने देनी है तो वो उसमें ही होती है, माजी में हो। पास्ट। लेकिन बददुआ क्यों देंगे किसी को, हमारी तो सुन्नत में भी नहीं है बददुआ देना। बिल्कुल। उसके बाद हल पढ़ा था, हल मिन सुआलिन, मिन जायदा के बारे में पढ़ा था, और इसका एक एक ही होता है कि इससे पहले इस्तिफाम होता है या नफी होती है। यहाँ इस्तिफाम आ रहा है लेकिन नफी भी आ सकती है, ठीक है। अगर इस्तिफाम होगा तो हल से ही होगा, किसी और से नहीं होगा। ये इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ें थोड़ा सा, हल मिन सुआलिन पढ़ें। हल मिन सवालिन, एनी क्वेश्चन, द फुल सुआलिन, सुआलिन। sualin, हाँ, sualin, the full construction of this sentence is like this: hal min sualin indak, do you have any question? Here sualin is mubtada and indaka is khabar, and min in the construction is called min zaidatu. The superfluous min and is used to emphasize the meaning of the sentence. There are two conditions for using the superfluous min. These are, अब ये दो कंडीशन बताई इन्होंने. The sentence should contain negation, prohibition and interrogation. The interrogation should only be with the particle hal. यही जो आपने बताया ना अभी कि ये जो है निगेशन, वो निगेशन जो होगी वो किसी से भी हो सकती है, ला माँ से हो सकती है, और इंटरोगेशन हल से ही होगी, हल से ही होगी. और प्रोहिबिशन जो है वो भी ला से ही होती है, डोंट डू दिस, है ना। निगेशन और चीज होती है और प्रोहिबिशन अलग चीज होती है। प्रोहिबिशन होती है किसी काम से रोकना, ठीक. ठीक है, और निगेशन होती है कि किसी काम का मतलब किसी चीज को कोई भी वो कर बात हो दे, सकती है नफी में, जिसमें हाँ हाँ ना, हाँ कुछ भी हो सकता है। नफी जैसे करने के लिए. माँ लगा देते हैं ना, जी. माँ जईदुन मरीदुन, है ना। जी. माँ जईदुन मरीदन, तो माँ जो है अब ये नफी के लिए आ रहा है ना, जुमला इसमिया पे आ रहा है, तो ये आपका जी. निगेशन हो रही है ना। हाँ, जईद हालांकि मना नहीं जईद करा, प्रोहिबिशन जईदुन नहीं है. मरी जईदुन मरीदुन असल जुमला है, लेकिन अगर नफी लगा रहे हैं तो माँ जईदुन मरीदन हो जाएगा ना, क्योंकि माँ का हम्म. इसम मंसूब होता है। तो ये छोटी छोटी मंसूब. बातें आपको याद रखनी। मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर कुछ लगता है इन्ना वगैरह तो फिर वो चेंजिंग आती है उसमें। अच्छा, उसके बाद हाल से ही होगी, और किसी देखिए हमजा इस्तफाम भी होता है, और भी कितने सारे अस्मा इस्तफाम होते हैं, लेकिन आपकी जो जी. इंटरोगेशन होगी वो आपका सिर्फ हल होगा। हल मिन होगा. जायदा से पहले हल आएगा, हल मिन मजीद, हल मिन खबरिन, ठीक है। और ये जी. सारी हमने पढ़ी थी ना। अच्छा, दो हो गए, दूसरी क्या है, द नाउन फॉलोइंग। The noun following the superfluous mean should be indefinite. Example: negation, ma ghaba min ahadin, मिन के no one बाद जो has. आएगा ना, जो मिन के बाद आएगा वो नकरा आएगा। अकराएगा. मिन के बाद हल मिन मजीदिन, ma ra'aytu min ahadin, हाँ, I तो did मार्फा नहीं not होगा, मार्फा नहीं see होगा any. बल्कि नकरा होगा। तो इसकी आपने आपकी पहचान क्या है। अब यहाँ पे देखो निगेशन हो रही है, जी. यहाँ मार रायतु मिन अहदिन, मैंने किसी को, आई डिडंट सी एनीवन, मैंने किसी को नहीं देखा, नहीं देखा. सही है ना। और यहाँ पर दो इंटर, इसके हाँ, दो इसके पक्के पक्के पॉइंट हो गए ना. एक के जो है वो इससे पहले जो है वो निगेशन, इंट्रोगेशन हाँ वो और आएगा। ये, और उसके बाद जो है वो इसमें नकरा आएगा उसको मतलब. सिंपली हम क्या कह देते हैं, नफी इस्तफाम और नाही। नफी इस्तफाम नाही होगी उससे पहले, प्रोहिबिशन का मतलब नाही, हम्म. इंटरोगेशन इस्तफाम, निगेशन नफी, ये तीन चीजें होंगी मिन से पहले। और मिन का मीन तर्जुमा नहीं होगा. किया जाएगा, हाँ. और मिन के बाद जो इसम आएगा वो मजरूर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर वो मुरकब जारी बना रहा हो, वो फाइल भी बन सकता है, वो मफूल भी बन सकता है, क्योंकि मिन जो है ना वो तो जायदा है। जी. लेकिन अब आप काम तो वही करेगा ना अपना जो है वो. काम तो कर रहा है, उसने करना है, वो उसकी हाँ. ड्यूटी है, वो तो मजबूर करेगा, है ना। जी. जी अच्छा, बिल्कुल. अब यहाँ पर देखें, माँ नफी के लिए गाबा फेल है, उसके अंदर ही हाँ. फाइल है,
फाइल हाँ। उसके अंदर है, हुआ है या होगा। नहीं है? हाँ। गाबा, ऐसा नहीं होगा कुछ। नो वन हैज एब्सेंट, ठीक है ना। हाँ। अब इसका जो नो वन जो है ना, माँ इसमें जो हुआ जमीर है, अच्छा इसका फाइल क्या बनेगा, इसका फाइल यही बनेगा, क्योंकि फाइल इसके अंदर हुआ जमीर किधर लौटाएंगे, हाँ यही ना, लॉ पीछे तो कोई चीज नहीं है। पीछे लौट नहीं रही ना। तो बस आपका नो ये वन ना, नो वन। हाँ देखिए, आपको ये लफ्जन मजरूर नजर आ रहा है, महलन ये मरफू है, ये सही। फाइल है। अगर इसको सही। हटा देना तो मा गाबा अहदुन है, लेकिन सही। एम्फिसिस के लिए उसको क्या लाया गया है, मा गाबा मिन अहदिन, अहद। यानी को नो वन इज एब्सेंट। तो जब नो वन इज एब्सेंट कहना होता है ना, तो फिर उसके लिए फिर हम मिन भी लाते हैं, मा नफी भी लाते हैं और मजरूर भी करते हैं, और इसका तर्जुमा नहीं करते। अगर इसको हटा दें तो वो क्या बन रहा है वो आप देख लें, वो जुमले में फाइल बन रहा है, तो वो फी माली रफिन हो गया ना। जी बिल्कुल। अब मुब्तदा तो नहीं हो सकता, खबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि फेल आ रहा है, तो नहीं, वैसे फेल तो का, फेलियर है तो मुब्तदा कहाँ होगा। हाँ तो फेल का फाइल होगा या मफूल होगा, तो मफूल बोलो। तो हो नहीं सकता, पहले फाइल तो बना लें उसका। आगे वाले के अंदर है ये जो हाँ, है ना। इसमें आपका ये फी माली नस्बे नहीं, ये मफूल बन रहा है, जी, क्योंकि क्योंकि इसके फाइल तो अंदर अंदर आ गया फाइल और इसको साथ। ये हो गया। तो अब ये मुब्तदा, ये खबर भी बन सकता है, ये मुब्तदा भी बन सकता है, ये चार चीजें बन सकता है जो मिन के बाद आता है। अभी इन्होंने दो ही एग्जाम, अच्छा यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ला जी। यखरुज मिन अहदिन, अब ला नफी के लिए आ गया, नो वन शुड, जी। ये नफी के लिए, नफी के लिए, नाही के लिए, नाही के लिए कैसे पता चल रहा है कि इसने मजूम कर दिया ना यहाँ पे। जी बिल्कुल। अगर ये यखरुजू ही रहता तो नफी का होता। तो जी। ला यखरुज मिन अहदिन, नो वन शुड गो आउट, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, फाइल ही बनेगा ना, जी। ठीक है। ला तक्तुब मिन शैयन, डोंट राइट एनीथिंग, अब इसको बना के देखें, तक्तुब, अब ये भी ला नाही का ही जुमला है, तो शैयन क्या बनेगा, तक्तुब का क्या बन जाएगा, ये मफूल बनेगा ना। मफूल बनेगा, क्योंकि तक्तुब के अंदर ही फाइल है ना। जी। यखरंज, और यखरुज के अंदर फाइल नहीं था, अगर वो यखरुज का फाइल बनाते ना तो फिर वो क्या होता, हुआ होता। हुआ और होता। क्योंकि ये लाइन आई लेकिन तो वो सारे सीगों पे आ जाता है ना, पूरी गर्दान पे कोई आ बात। जाता हाँ। है। तो हुआ क्या है, उसके किधर लौटाते थे, इसलिए हमने इसको फाइल बनाया, ठीक है ना। ये फाइल बन रहा है यहाँ पे यखरुज पर, और यहाँ पर क्या है, इसका फाइल अंदर ही है, तक्तुब के अंदर ही है, क्योंकि ये आपका क्या है, फिले, फिले अम्र तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें अंत ही होता है ना, जी। अंत ही होता है या अंति जो भी होगा। ला तक तो मिन शयन, तो मिन शयन यहाँ शयन मालन मंसूब होके मफूल बने। हल मिन सुआल, अब देखें हल आ गया, अच्छा जी। अब मिन तो जायदा है, ठीक है, ये मजरूर हो गया। अब ये हल क्या बनाएंगे, क्या बनते हैं, अस्मा इस्तफाम और हुरूफ इस्तफाम क्या बनते हैं, कुछ भी नहीं बनते। कुछ भी नहीं बनते ना, खबर नहीं बनते, खबर। खबर बनते हैं ना। तो ये क्या बनेगा, मुब्तदा बन जाएगा, फी मानी राफिन खबर। इसको तो आप बना नहीं सकते मुब्तदा, क्योंकि ये नकरा होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको क्या बनाएंगे, जो इस्तफाम के लिए हर्फ आते हैं, इंटरोगेशन के जो लेटर्स होते हैं, वो आपके बनते हैं खबर, और इसको आप बनाएंगे मुब्तदा, ये फी मानी राफिन खबर बन जाएगा। हल मिन सुआल, तो ये मुब्तदा की जगह पे है। हल मिन जदीदिन, अब इसमें बनाएं, ठीक है, एनीथिंग न्यू, तो इसमें मिन का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। हल को आप बिल्कुल। बनाएं खबर और इसको बनाएं मुब्तदा, मुब्तदा। अल्लाह, ये क्या लिखा हो, अल्लाह ताला सेज, हल अल्लाह में, ताला says, हल नीचे में, नीचे। हल में मजीद, हाँ ये पूरी आयत आ रही है। कुरान, हाँ। 50 है। अब इसमें देखिए हल में मजीद, अब तकूलू भी लगा हुआ है पीछे, ठीक है। तकूलू, आ, यह तकूलू की जमीर किधर जा रही है, अंती, अंती तो नहीं होगी, इसमें हिया होगी, क्योंकि ये आपका वो है ना, चौथा सीगा है तकूलू। यौमा नकूलू, जिस दिन हम कहेंगे, ली जहन्नमा हलिम तला ती, क्या तू भर गई, व या तो तकूलू, और व वो तक, कहेगी और वो कहेगी, तो यह जमीर उसके अंदर हो गई। ये क्या कुछ अब और है। ये उसका मफूला है, ये मफूल बनेगा,
یہ جی کیا مقولہ بنے بنے. گا؟ جملہ اسمیہ بن کے یہ مفعول بنے گا اس کا. لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ اس جملہ اسمیہ کے اندر یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا بھی بن جاتی ہے، یہ جو من کے بعد جسم آتا ہے فعل فاعل بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ بنتا ہے. اچھا، آر یو فل اینڈ اٹ ول سے ہیو یو اینی مور. ہیو یو اینی مور. او مائی گاڈ، ہم تو کھانے کے ٹائم کہتے ہیں ہیو یو اینی مور، اور کچھ نہیں سوچتا ہوں. جہنم کا اچھا، بھی تو کھانا ہی ہوتا ہے، ایندھن اس کا بھی تو کھانا وہ ہے. تو اللہ بٹ تعالیٰ نے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے پیدا کیا اس کو بھوکا رکھا ہوا ہے. وہ تو دھاڑ ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کم از کم اتنا تو کیا کہ مسلمانوں کے گھر کو پیدا کر دیا، ورنہ ہم بھی بٹکے ہوتے تھے. کچھ تو ہمیں عقل آئی، پھر آہستہ آہستہ ہمیں تھوڑی قرآن کی طرف بھی لے آئے. تو سمجھ لو، صرف ایسے ہی نہ پڑھتے رہو. ایسے پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا، زمین اور آسمان کا فرق ہے قرآن. ایک تو اس کا جو مزہ بھی ہوتا ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ضروری بھی ہے، امپورٹنس بھی ہے اس کی. سورہ یاسین کو ہم لیک لیک کے پڑھتے ہیں، ہمیں رٹی ہوئی ہوتی ہے، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جھوم جھوم کے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جب میں نے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جب اس آپ. کی تفسیر میں نے سنی تو میں نے کہا اس کو ہم جھوم جھوم کے پڑھتے رہتے ہیں. قرآن یقین اترا ہے، قرآن اترا ہے انسان کے اپنے عمل کے لیے، عمل کے لیے. اور ہم پڑھتے ہیں اس کو مردوں پہ. قرآن تبھی باجی جس فائدہ تو. طرح پوری پاری کی صورتیں ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن جب ہمیں ترجمے سے نہیں پڑھتے، سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو وہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اور جب آپ کسی ایک بھی صورت کا، کیونکہ موسٹلی صورتیں قیامت کی پنشمنٹ اور اس دن کی اس کے متعلق ہیں، اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو پھر کتنا انسان کو مطلب پھر رونا بھی آتا ہے، پھر آپ کے ایکسپریشنز بھی آتے ہیں، جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا آپ جو ہے وہ پڑھ کیا رہے ہیں. مطلب ابھی رمضان کے اندر تراویح کے اندر جن جن چیزوں کی کچھ ہوتے ہیں نا، کچھ سینٹینسز ایسے ہوتے ہیں سمجھ ہم آ پڑھتے جاتی، سمجھ آ ہیں جو ہمیں جاتی. سمجھ میں آ جاتے ہیں، ہم کیچ کر لیتے ہیں کسی چیز سے. تو جب وہ سمجھ کو اور وہ پڑھا ہونا، پھر آپ جب جنت کی باتیں آتی ہیں، خوشخبری آتی ہیں، آپ جہنم کی سمجھ آتی ہیں تو آپ خوف سے لرز جاتے آتی ہیں. ہیں تو آپ روتے ہیں، آپ اس وقت دعا مانگتے ہیں. مطلب اصل چیز تو یہ ہے نا. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے کے بھی اتنا بڑا قرآن ہے ماشاء اللہ، آپ لوگ ہیں اتنے اتنے سال آپ لوگوں نے لگا دیے ہیں، تو ابھی کتنا جو ہے سمجھ میں آتا ہے نا. ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ بس آسانی نہیں، کر. اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. آپ جتنا مرتے تک کرتے رہے آپ کو لگے گا کہ کم ہے، کم ہے، کم ہے. یہ نہ کبھی سمجھ لینا کہ بہت ہو گیا. میں نے کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں نہیں. نہیں آج بھی، ابھی بھی صبح جب میں اٹھی ہوں، میری 3 پہ اذان ہوتی ہے، 3:58 پہ فجر کی. اس سے پہلے کی میں جاگی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے پہلے جاگنا ہوتا ہے. نماز پڑھی، پھر اس کے بعد میں فجر کا اس کے بعد بھی میں نے اتنا کچھ نالج گین کیا صبح صبح. یہ تو آپ کی بھوک کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے. آپ الحمدللہ. آگے مور 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 آپ، اور پھر اس کو آپ دوسروں کو بتاتے ہیں، پھر وہ پختہ ہوتا ہے نا. اور میری تو نیت بالکل ہی یہ صحیح. ہوتی ہے، میں کیوں سیکھ رہی ہوں، کیوں اپنے آپ کو مار رہی ہوں کہ میں دوسروں کو بچاؤں، ان کے لیے آسانی کر دوں. ان کے لیے اتنا ٹائم نہیں لگا سکتے. میرے پاس میرے بچے بڑے ہو گئے، سب ہو گئے، میں فارغ ہوں، میں زیادہ ٹائم دے سکتی ہوں. تو میں جتنا اور کر کے ان کو جب بتا سکوں. محسوس کریں نا کہ ہمارا اگر بتائی گئی بات سے کسی ایک کی بھی زندگی تبدیل ہو گئی، یا کسی کو کوئی چیز پتہ چل جائے، تو اس کے پیچھے اجر کتنا ہے، کہ سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں. تو ریوارڈ بھی اس تو اللہ لیے تعالیٰ نے کتنا زیادہ رکھا ہے کیونکہ نا یہ اس کے. مشکل کام ہے، مشکل کام ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرے پاس ہی رہے، کسی اور کو نہ ملے. اس میں بہت بڑی خیرخواہی آپ کے اندر ہونی چاہیے لوگوں، تب جا کے یہ چیزیں آگے کرتا ہے. وہ آگے کرتا ہے. ایک ہاتھ سے در وہ بندہ جو ہے نا، وہ نہیں کر سکتا. آپ جس کو اپنا نفس پیارا ہو اور کسی نے ذرا سا کچھ کر دیا تو وہ پتھر سے اکھڑ گیا اور چلا گیا، کتابیں بھی پھینکی ہیں وہ کراتے ہیں، چلا. بہت سارے لوگ کراتے ہیں، لیکن جیسے جو فیس لے کے کروا رہے ہیں، چلے ان کے پاس بھی ایک ریزن آ جاتا ہے. لیکن جو فیس سبیل اللہ، جس طرح جیسے منہ پہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ آپ تہجد میں اٹھ رہے ہیں لیکن کلاس لے رہے ہیں، ہر کنٹری کے اسٹوڈنٹ کو کمفرٹیبل کر رہے ہیں. اچھا آپ اس دن فارغ نہیں ہوں، میں اس دن لے لوں گا. یہ صرف اور صرف پیورلی اللہ کے لیے آپ کی انٹینشنز ہے نا. ورنہ بالکل. کتنے سارے ادارے ہیں اور دوسرے گروپس بھی ہیں جو بولتے ہیں اچھا یہ رجسٹریشن فیس ہے، یہ مہینے کی فیس ہے. وہ بھی کر رہے ہیں ڈیڈیکیشن، تو وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں لیکن اب اس میں تھوڑی دنیا سی کا بات ہے.
تھوڑی سی بات ہے, آپ اگر کوئی اچھا کھانا بناتے ہیں نا تو آپ چاہتے ہیں ہر کوئی چکھے, آپ اس کو بھی کھلا رہے ہیں, اس کو بھی کھلا رہے ہیں, چکھو 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 ہیں, لیکن جب آپ کا کھانا اچھا نہیں بنتا تو آپ چھپا دیتے ہیں. یہی ہے خیر خواہ, یعنی آپ کو ٹیسٹ لگ گیا نا, آپ کو جو ٹیسٹ ملے آپ چاہتے ہیں کہ سبھی وہ ٹیسٹ چکھیں, آپ کو جو مزہ آ رہا ہے نا وہ سب فیل کریں. جب یہاں پہ بات آ جاتی ہے نا کہ جو مزہ میں لے رہی ہوں قرآن پڑھ کے وہ دوسرے بھی لے, تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی سیکھ جائیں. تو اس کے پیچھے پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا دوسرا فیس کی آپ نے بات کی, جہاں پہ فیس آتی ہے نا وہ کاروبار بن جاتا ہے. آج کل اسی لیے نہیں ہو رہا, اخلاص ختم ہو گیا, لوگوں نے بنا دیا فیس, جو فری پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کا بہت بڑی خیر وہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, لیکن جو فیس لے رہے ہیں وہ پھر اتنا ہی کرتے ہیں جتنی وہ, یا تو وہ اس کو اتنا لمبا کر دیں گے تاکہ اور فیس آتی رہے, وہ سکھاتے نہیں آپ کو. میں نے خود دیکھا ہے, میں خود کورسز کروا رہی ہوں جہاں پہ فیسیں لی جاتی ہیں, ان کے کورسز میں خود کروا رہی ہوں, میں ان کا قرآن کا سب کرواتی ہوں, ہر چیز کرواتی ہوں. وہاں پہ اس کو لمبا 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 کرتے ہیں کہ فیسیں آتی رہیں, چھٹیاں لمبی دیں گے, ایک ٹیسٹ آئے گا تو 2 2 3 3 ہفتے کی چھٹی لے لو. یہ چیزیں جو ہے نا پھر خراب کرتی ہیں کام کو. تو دین ہوتا ہی ہے, دیکھیں انبیاء بھی آئے, جو بھی آئے, کسی نے بھی نہیں کچھ لیا, اس کا اجر کوئی دے ہی نہیں سکتا. ہے نا قرآن کے اندر میرا خیال ہے. آپ کی برکت ہی اٹھ جائے. ہاں, ہر نبی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ میرا تو اجر اللہ کے ذمہ ہے. ہاں میں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا اس کے میں لیے, تو تم میرا سے تو کچھ نہیں اللہ مانگ رہا, کے ذمہ. کیونکہ اس میں سے اخلاص اٹھ جاتا ہے. پھر جب آپ لوگوں سے توقع, آپ لوگوں کو یہ تک نہیں کہہ سکتے کہ میرے لیے دعا کریں. ہمیں ویسے کہہ دیتے ہیں ہم کہ دعا میں یاد رکھنا, ایسے کر لیتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں ایک دوسروں کو دعا میں ایک دوسرے شریک کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کام کیا تو اس کے بدلے میں میرے لیے تم دعا کرنا, تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے, پھر آپ نے اجر ہی مانگا ہے. تو آپ کو اتنا بھی کہنے کی اجازت نہیں. اگر اس کے دل سے دعا نکلنی ہے وہ خود ہی نکلے گی. اگر اس میں کوئی احساس ہے تو وہ خود ہی آپ کے لیے دعا کرے گا, آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں نے بالکل آپ دیکھا نے ہے صحیح بات بولی. میں نے دیکھے ہیں یہ بات لوگ. چیز تو ہم کہہ دیتے ہیں نا اکثر کہ ہاں بس کسی کے لیے اگر ہم نے کوئی بھلائی کری ہے وہ شکریہ کرے تو ہم بولتے ہیں بس دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے, ایٹ دیٹ ٹائم نہیں کہنا چاہیے. ہاں, اس نیت سے نہیں کہنا چاہیے. ویسے تو دعا میں یاد رکھنا ہمیں رکھنا ہی چاہیے. دعا میں ابھی جیسے یہ دن آ رہے ہیں ابھی 10, تو آپ روزے بھی رکھیں گے, ذکر اذکار بھی کریں گے افطار کے بعد, تو آپ کر لیں, دعا کر لیں. مسلمان نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں نا, ربی جعلنی دعائیں تو میں ہم خود ہی کیا دعا کرتے ہیں کرتے ہیں. استادوں کے لیے, ہاں, ان کی کیا اس دعا کے لیے. کرتے ہیں. ہاں, جتنے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں, جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی کرتے ہیں. تو دعا, جی لیکن اس نیت سے کہنا کہ مجھے اس کے بدلے میں یہ دعائیں مجھے ملیں, اور وہ آپ کی نیت میں پھر وہ آ جاتا ہے, پھر آپ دعاؤں کے لیے کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, جس نے کرنی ہے وہ کرے گا. میں نے تو کبھی نہیں کہا, میں چپ کر کے میں لیکچر ڈال کے, میں نے کبھی آج تک میں نے نہیں کہا کہ لائک کرنا, اس کے اوپر کچھ تھم کر دینا, جو بھی مجھے چیزیں آتی ہی نہیں ہیں, سبسکرائب کرنا, وہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ میں دیکھتی ہوں کہ میری اتنی گروئنگ ہو رہی ہے الحمد اس کے للہ. اوپر. اور میں نے کبھی نہیں, ہوتا ہے نا لوگ اوپر ایک ریل چلاتے ہیں سبسکرائب, اور وہ کبھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, میں نے کبھی زبان سے نہیں کہا. آپ لوگ گواہ ہیں, میں کب سے آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. اس سے پہلے میں 2000 چینل تو میں نے ابھی بنایا, وہ میں نے اس لیے بنایا کہ میرا فون تھوڑا خالی رہے, بھر جاتا تھا, لوگ ریکارڈنگ بار بار مانگتے تھے, مجھے رکھنی ہوتی تھی. پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتی, اپلوڈ کر دیں. جب وہ آپ اپلوڈ کریں گی تو آپ اسی وقت اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دیں, وہ ہمیشہ کے لیے اپلوڈ ہو گئی. میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے, تو میں نے اسی کو کہا اچھا. کہ مجھے چینل بنا دو, کیونکہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. پھر آپ تو اس نے میری بالکل. اسٹوڈنٹ تھی, ڈاکٹر بن رہی ہے ماشاءاللہ بھی, تو اس نے میرا چینل بنا دیا, میرا پاسورڈ وغیرہ بنا لے کے مجھ سے, وہ سارا بنا دیا ای میل لے کے. تو مجھے تو کچھ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے, میرا تو کام ہے صرف پڑھانا پڑھانا پڑھانا, جو میرے پاس ہے اس کو دے دینا, اس کو نہیں رکھنا اپنے اندر. تو میں کوشش کرتی ہوں پھر ہر کوئی الحمدللہ کہ جو بھی چیز میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچے پیورلی. کچھ بھی اس میں دیکھیں, علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے. علم کو چھپانا نہیں ہے, علم کو آگے کرنا ہے. کسی نے آپ سے پوچھا ہے, آپ نہیں چھپا سکتے, نہیں مجھے تو نہیں پتا. اگر آپ چھپائیں گے نا کہ یہ کسی اور کو کیوں پتا چل جائے. لوگ کرتے ہیں, لوگ ریسیپی نہیں دیتے کسی کو. کبھی آپ نے دیکھا ہے, کبھی اپنی ریسیپی نہیں دیں گے کسی کو, دیں گے بھی تو ایک آدھ انگریڈینٹس بھی غائب کرتے ہیں, اور دیں گے بھی تو وہ آن لائن ڈالتے ہیں, تو پھر ویوز آئیں تو وہ اس کے لیے دیتے ہیں, اور پیسہ آئے, اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں.
تو پیچھے کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے، لیکن پیور جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ فرشتے بھی آپ کے لیے ساری چیزیں ہیں، وہ سب ہر چیز آپ کی مدد پہ آ جاتی ہے پھر. ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی نا، یہ دنیا ہاں کی تو ساری وہ میں چیزیں. بتا رہی تھی کہ صبح صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ مجھے کتنا نالج دیتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ مجھے اس کی، اگر مجھے وہ نالج نہیں دے گا تو میں تو بور ہی ہو جاؤں گی، نہیں کتابیں پڑھا پڑھا کے بور ہو جاؤں گی. تو میرے اندر چونکہ ایکسپلور کرنے کا وہ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ بالکل. تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو پیاس ہے، اس کو بھوک ہے، اس کو چاہیے، مجھے دیتے ہیں صبح صبح میری روح کو غذا دیتے ہیں، اور میں آگے اسی طرح چلتی رہتی ہوں، پڑھاتی رہتی ہوں. تو اب یہ اگر آپ نے حل من مزید، یہ کتنی سخت آیت ہے، اس کے اوپر اللہ بالکل. تعالیٰ پیر رکھیں گے، اور جیسے پیر رکھا جاتا ہے نا، کوئی چیز فل ہو جائے تو کوئی آپ کا سوٹ کیس ہے کچھ ہے تو آپ کہتے ہیں نا دباؤ ذرا اچھی طرح تاکہ اور جگہ بن جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف اپنا پیر رکھیں گے. اب اللہ کا پیر کیسے ہوگا ہمیں تو نہیں پتا، ہاتھ کیسے ہیں، لیکن وہ رکھیں گے اور اس کو دبائیں گے، اور پھر اس کو کہیں گے کیا تو بھر گئی، حل امتلأتی، وہ کہے گی وتقول حل من مزید، کچھ اور ہے، یعنی کچھ اور بھی ہے تو لے آؤ، مجھے ابھی بہت بھوک ہے، آئی ایم ہنگری ہوں میں ابھی بھی، مجھے ابھی اور بھی چاہیے، میں نہیں بھری. حالانکہ بھر چکی ہے، اتنی بھر چکی کہ پیر رکھنے کی نوبت آ گئی اوپر، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اور لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اس یوم نقولو، جب جس دن ہم کہیں گے لی جہنم، جہنم کو، کالا کے ساتھ لی آ گیا نا، کس سے بات ہو رہی ہے، جہنم سے. کہنے جہنم والا سے. کون ہے، کہنے اللہ والا تعالیٰ. کون ہے، نحن. حلیم تلاتی، اب یہ بھی حل ہی ہے نا، ایک حل یہاں آیا ایک یہاں آیا. کیا تو بھر گئی، لیکن اس کے بیچ میں من نہیں آیا، من نہیں آیا. اگر من آتا تو یہ نکرا ہو جاتا، ٹھیک ہے، جی. اس کا ہاں. تو یہ سمپل آ رہا ہے، حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی، وہ تقولو، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا کوئی اور بھی ہے، have you any more، اللہ تعالیٰ سے کہے گی have you any more، یعنی اور بھی لاؤ، اور بھی لاؤ. اور وہ کہتی رہے گی اسی طرح کہتی رہے گی، وہ نہیں بھرے گی. تو تو یہ اللہ تعالیٰ ہم پڑھ تو یہ من کے اس میں رہے نا، تو اس میں من کیوں نہیں آیا؟ من کا دیکھیں، جب بھی آپ کا ایک لفظ ایک جملہ آتا ہے، وما ہم اچھا، آپ بیمو، دیکھیں میری آگے بات والے سن، کا ہے نا؟ میری بات سن، وما ہم بیمومنین، بیمومنین آتا ہے نا. جی. اب اس کا ترجمہ کریں، آپ اس کا ترجمہ کریں، کیا ترجمہ اور ہوگا، نہیں، اور نہیں ہے نہیں وہ ایمان لانے والے. ایمان لانے والے، ایمان لانے والے، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. تو بی کا ترجمہ کہاں ہوا، کہیں نہیں ہوا. تو بی بھی زائدہ ہے نا یہاں، جی جی بالکل. یہاں من زائدہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح بی، تو یہ ہوا کہ جتنے بھی ہم وہ لگاتے ہیں نا، ویسے بھی ان کا جو ہم ترجمہ نہیں آتا، وہ جملے میں حصہ نہیں بنتے، ترکیب کا حصہ نہیں بنتے. اس کو میں نے کچھ نہیں بنایا، جی بالکل بالکل. اس کو میں نے صرف بنایا خبر مقدم، اور اس کو بنایا مبتدا مؤخر، ایک دم صحیح ٹھیک ہے. صحیح. کیونکہ استفہام جو ہوتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں، نکرہ کے حکم میں ہوتے ہیں. تو اس کو میں نے بنایا خبر. شروع میں اس لیے آیا کہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے نا، یہاں پہ کوشچن مارک تو نہیں لگا ہوا، لیکن اسی سے پتہ چل رہا ہے نا کہ یہاں پہ یہ جی کوشچن کے لیے شروع میں آ گیا، بالکل. تو اتفاق یہ سے. ہو گیا. اب یہاں پہ یہ زائدہ ہے، آپ کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. لیکن یہ کس لیے لایا جاتا ہے، قرآن مجید میں کوئی حرف ایکسٹرا ہے، نو، نو وے، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. تاکید پیدا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تاکید پیدا کریں کہ وہ تو بالکل بھی ایمان نہیں لانے والے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بالکل بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ بالکل کا جو معنی آ رہا ہے اس بیچ سے آ رہا ہے، لیکن پھر وہ آپ کو بتایا نہیں جاتا، کیونکہ پھر آپ جو ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اچھا بی کا معنی بالکل کیسے ہو گیا، ہم بی کے ابھی کتنے معنی یاد کریں. تو یہ با زائدہ کہتے ہیں. جب با زائدہ کہتے ہیں، با سببیہ بھی ہوتی ہے، با کے 17 میننگ ہوتے ہیں. با کا معنی معا کا بھی ہوتا ہے، ساتھ کا بھی ہوتا ہے. با جو ہوتی ہے باللہ قسم کے لیے بھی ہوتی ہے، فجر کے طور پہ جب آتی ہے. با کی 17 میننگ ہے. یہ تو ابھی آپ حروف میں جائیں گے نا لسان القرآن میں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ با کے کتنے معنی ہیں. حروف میں جب آپ پڑھیں گے ساری چیزیں، ایک ایک حرف کو آپ کو پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے.
Note that the noun following of superfluous min is majroor because of min. Min की वजह से majroor and loses its original ending. उसका जो मरफू होना था ना, मुब्तदा बन रहा है या मफूल होना था, मंसूब बन रहा है, वो सब उसका खत्म हो जाता है खत्म हो जाता है मिन की वजह से. असल में जी क्या था, मा रअयतु अहदन, अहद लेकिन जब मिन जायदा आया एम्फेसिस के लिए तो मिन अहदिन हो गया. ठीक हाँ है. इसमें तो मफहूम बन अब गया आपने खुद उसको समझना है कि जुमले में क्या बन रहा है, तो मिन को हटा दो. जी अगर आपको फाइल की जरूरत है तो फाइल बना दो, मुब्तदा की जरूरत है सही मुब्तदा, खबर की जरूरत है खबर. ये चार चीजें ही बनता है बस. फाइल बनेगा, मफूल बनेगा, या खबर मुब्तदा बनेगा, या खबर बनेगा. अब इसमें देखिए एक जुमले का आपको बता रहे हैं, ये फाइल बन रहा है यहाँ पे देखिए. तो अब यहाँ पे the word ahadan is mansub because it is maf'ul, but after the introduction of the superfluous min, it loses its nasab ending and takes the jar ending, even though its function remains what it was before. सेम रहेगा मतलब Same रहेगा. In the same way, in ma hadara ahadun, the word अहदुन इज ahadun is मरफू marfu. ठीक है, ahadun marfu है क्योंकि वो फाइल बन रहा है. जी बट मिन की वजह से क्या बन जाता है वो, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द superfluous सुपरफ्लुअस min, ahadun become majrur because although it's file. तो ये चार चीजें बनता है. तो मिन के बाद आपने खुद पता करना है. अगले टॉपिक पे आते हैं, लदई पे. इसको लदा पढ़ते हैं, या से पहले जबर हो तो कभी भी इसको लदई नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, लदा पढ़ेंगे. और ये जर्फ है. ये क्या है, हर्फ जर नहीं है, कोई कुछ और नहीं है, ये जर्फ है, एडवर्ब है ये. एंड हैज द सेम मीनिंग इंदा के मानी में. इंदा, और इंदा का मतलब भी मेरे पास होता है ना, पास. हाँ ये भी उसका भी लदा का मतलब भी पास ही है. देखा, लदा लिखा हुआ है यहाँ पे. माजा लदई का, तुम्हारे व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है. नोट दैट द अलिफ ऑफ लदा चेंजेस टू या. अलिफ जो होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पढ़ा जा रहा है, वो या में चेंज हो जाता है व्हेन इट्स मुदाफ इलैहि इज अ प्रोनाउन. जब प्रोनाउन होगा तो ये आपका या जो है ना, ये आपका जो अलिफ होगा, ये आपका जो अलिफ है लदा के ऊपर, ये या में चेंज हो जाएगा, लदई हो जाएगा. सही है, तो लदई का हो जाएगा. समझ आ रही है ना. अभी तो ये लदल बाबा है ना, अभी तो लदल बाबी है ना. अभी तो इसको पढ़ेंगे लदल बाबी, अकेले पढ़ेंगे तो लदा पढ़ेंगे. लेकिन जब ये आपका जमीर की तरफ मुदाफ होगा तो ये आपका जो खड़ी जबर थी वो या में, या जो थी वो या, इसमें खड़ी जबर जो है ना वो आपकी या में चेंज हो जाएगी. जिसको आपने खड़ी जबर में चेंज किया था ना, वो आपकी या में चेंज हो जाएगी. यही ठीक बता है रही मतलब प्रोनाउन के साथ आएगा तो फिर हूँ. हम हाँ या को जो है वो पढ़ेंगे भी और ये लगेगा भी हाँ, इसके आगे अलिफ ऑफ लदा चेंजेस टू या. ये अलिफ जो है ये या में चेंज हो जाएगा जब आप इसके सही आगे जमीर कोई लगाएंगे. और नाउन लदई, आएगा तो फिर वैसे ही रहेगा हाँ वो ऐसे ही लदल बाबा पढ़ा जाएगा ना. ठीक है, तो ये इसमें दखल तो अलल मुदीरी मीन आई वेंट टू द हेडमास्टर इन द ऑफिस. अल्लाह मुदीरी का मतलब है, देखिए अल्लाह मैं दाखिल हुआ मुदीर के ऊपर. अब जी इसका मीनिंग ये थोड़ी होगा, इसका मीनिंग जी है यानी इन दल मुदीरी, या मीन्स आई वेंट टू द हेडमास्टर इन हिज ऑफिस. यानी अल्लाह यहाँ पे फी का मानी दे रहा है. या फिर आप इसको यूं करने के जैसे मीनिंग बताते हैं, इन हिज ऑफिस आई वेंट टू द, यानी मैं कहीं और नहीं मिला, मैं और कहीं नहीं मिला, मैं मुदीर को उनके ऑफिस में मिला. अलल मुदीरी का ये मतलब है. अगर अल्लाह का मतलब फर्क करेंगे तो गलत हो जाएगा. इन के मतलब में इसको लाना है. दखल तू, दखल टू का मतलब क्या हुआ मैं दाखिल हुआ, हाँ आई वेंट, यानी दखल तू का मीनिंग भी दाखिल होने का मतलब नहीं आ रहा. मैं वो यही बोलना चाह रही थी कि हाँ एंटर्ड ये होना चाहिए था ना हाँ, लेकिन लेकिन आई वेंट जहाबा के उसके अंदर दे रहा है मीनिंग ये एक होता है लफ्जी तर्जुमा, और एक होता है जो उसका मीनिंग निकालते हैं ना, दखलतु अलल मुदीरी. तो मैं एंटर हुआ मुदीर पर. ठीक है, या मुदीर यानी उसके जब वो ऑफिस में थे उस वक्त मैं उनको
मिला या उनके पास गया। तो यहाँ मेंट मीनिंग आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेशन है ना। एक्सप्रेशन जो होती है ना वो हमेशा डिफरेंट होती है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। ये जुमले होते हैं ना, दखलतु अलल मुदीर। अब यहाँ मैंने बताया कि दखला जब हम किसी बंदे यानी किसी चीज के अंदर दाखिल नहीं हो सकते तो हम फी लगाते हैं ना। और जी, जब दाखिल हो सकते हैं किसी चीज तो फी नहीं लगाते, और जब कंफ्यूजन दाखिल नहीं। नहीं हो सकते तो फी लगाते हैं। अब इन्होंने फी नहीं लगाया यहाँ पे, दखलतु फिल मुदीरी नहीं कहा, दखला के साथ फी नहीं लगाया बल्कि अल्लाह लगाया। तो ये एक्सप्रेशन का फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो इसका तर्जुमा में इन्होंने फिर आई वेंट टू द मस्टर्ड। अच्छा देखे ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, इंदा होता है, इंदा का मतलब क्या है, इंदल मुदीरी। यानी अगर आप कहते हैं ना कि अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस जो है वो इंदल मुदीरी है, ठीक है, इंदल मुदीरी। अब इसका क्या मतलब है, एक इसका मतलब और एक अल मुदर्रिसु मा अल मुदीरी, दोनों में कितना फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। अब ये इसका मतलब ये है कि जो टीचर हैं वो उसके ऑफिस में है, जी, और यहाँ पर इसका मतलब ये है माल मुर्दी का मतलब ऑफिस में, ऑफिस के जो अलावा है कहीं भी हो साथ सकते, में। वो हाँ उनके साथ हैं, कहीं भी हो सकते हैं, उनके घर पे, पार्क में, होटल में। सही है, तो ये होता है। अब ये देखें ना, ये आपको पिक्चर बना के दखलतू अलल मुदीरी, ये दखलतू अलल मुदीरी यानी आई एंटर, आई वेंट टू द हेडमास्टर इन हिज ऑफिस, ऑफिस में मिलेंगे। अच्छा फिर उसके बाद मा अनन, मा अनन का जो जमा होती है वो क्या, कौन है बात ये कर, भी ये भी हो सकता है ना कि जब आप किसी को बता रहे हैं कि मैं दाखिल हुआ हाँ तो वो मुदीर के। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का तो लफ्ज कुछ होते हैं, मतलब कुछ लिया जाता है, ये तो उर्दू में भी हमारा होता है ना, अरबी में भी ऐसे, इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। यानी आप उसका वो लफ्ज जैसे ऊपर का तर्जुमा तो नहीं ले सकते ना, यहाँ कि मैं मुदीर के ऊपर दाखिल हुआ। मुदीर के ऊपर दाखिल होने का क्या मतलब है, आई वेंट टू दैट मास्टर इन हिज ऑफिस, ठीक है, बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई बात ही नहीं। जब ये भी मैंने एग्जांपल आपको बता दी ना, इंदल मुदीरी का मतलब होता है और माल मुदीरी का, दोनों का फर्क है। ये इसका मतलब है कि मैं उनके ऑफिस में, उनके पास, टीचर जो है ऑफिस में उनके पास है, इंदल मुदीरी का मतलब उसके ऑफिस में है। अब कहाँ से निकल रहा है इसमें मतलब ऑफिस का, मुझे बताएं, निकल रहा है कोई, नहीं निकल रहा। नहीं करना। लेकिन माँ से कहाँ से निकल रहा है भाई, तो इसका मतलब ये है कि माल मुदीरी का मतलब है कि वो एनीवेयर एल्स, कहीं भी हो सकता है। और इंदा आ जाएगा तो उसका मतलब है वो उसके ऑफिस में ही है और कहीं नहीं हो सकते। अच्छा ये तो मैं शुरू से बातें बताती आ रही हूँ आपको। द प्लूरल ऑफ मा नन मीनिंग इज मानिन एंड विद द डेफिनेट आर्टिकल अलमानी हो जाता है। तो हियर आर सम मोर नाउन विच आर, अच्छा अब इनको देखने थोड़ा सा। मानन असल में मानी युन था, मानी युन। अब ये क्या होता है कि जब हम इस तरह की शक्ल आती है तो ये हम गिरा देते हैं और फिर हम यहाँ पर एक और देर लगा देते हैं तमाम। इसी तरह कादी यून कादिन बन जाता है, वादी यून वादिन बन जाता है, मादी यून मादिन बन जाता है। अलिफ लाम लगेगा तो फिर वो या वापस आ जाएगी जो आपने गिरा दी थी। यहाँ पर आप देखें, जारियतुन लड़की को कहते हैं गर्ल, और ये जारियतुन जो है ना, इसका जवारिन कैसे बना है, ये जमा है, ये वाहिद है, तो इसकी जमा बनी थी जवारी युन। जवारिन का मतलब है कि जवारी युन था, ये गिर गया और यहाँ पर आ गया, और जब आपने अलिफ लाम लगाया तो वो या जो आपने गिराई थी वो वापस आ गई। लैला तुम, रात को कहते हैं, ये वाहिद है। लयालिन क्या है, ये आपका, आपका क्या है, जमा, जमा है। जमा है, जमा है। और लयालियुन असल में ये था। अलिफ लाम लगाने की वजह से या वापस आ गया इसमें तो। नहीं, लयालिन कैसे बना उसको पहले देख लेना। तो वो था लयालियुन, जैसे जवारियुन था ना, तो फिर आपने या गिराई तो लयालिन हो गया, समझ आए। सही, जब ठीक, आपने अलिफ लाम लगाया तो फिर ये वापस आया। ये उसके वापस आ बाद नादिन और नादियुन था, सॉरी ये भी नादिन भी जो है ना, ये नादियुन था असल में। तो अब ये नादिन बन गया, अब इसकी जमा जो है नवादी युन बना। तो फिर आपने क्या किया, जब इस या को गिराया, इसमें गिरना ही होता है, इस तो इसकी जगह एक जेर पीछे लगा देते हैं।
تو جب الف لام مطلب لگائیں گے یہ تو یا تو اس کا جو ہے نا وہ پارٹ ہے، اس کا جو ہے نا وہ ہاں ورڈ کا پارٹ ہی ہے یہ، ہاں بس وہ تو ہم نے ہٹایا ہوا ہے. وہ تو روٹ ورڈ ہے نا، ہاں روٹ ورڈ ہے اس کا. روٹ ورڈ ہے. اچھا اب بھی اس میں دیکھ لیں دیز یعنی پلورل بناتے ہوئے اس طرح یون لگانا ہوتا ہے، پھر اس کو نکال دینا ہوتا ہے، پھر الف لام لگا کے اس کو واپس لانا. These nouns are declined like the منقوص. منقوص ایگزامپل. یہ والے جو ناؤنز آپ نے اوپر پڑھے ہیں یہ منقوص کی طرح ڈکلائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ اس کی معان ان کو کیا کہیں گے، یہ معان. اب اس کو جملے میں آپ خود ہی ڈیفائن کریں نا کیا بن رہا ہے. للوابی معان کثیرت، تو للوابی کیا بنے گا جملے میں، جملے میں کیا بنے گا، جار مجرور جملے کے شروع میں آ گیا تو وہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور وہ اس کی خبر مقدم بن رہا ہوتا ہے. خبر ہوگی. کتنی دفعہ بتاؤں، خبر مقدم. ٹھیک ہے نا، جار مجرور بھی جب بھی جملے کے شروع میں آئے گا پہلی بات یہ ہوگی کہ وہ جملہ اسمیہ ہوگا. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہوگا کہ وہ خبر مقدم ہوگی، اس کے بعد مبتدا مؤخر ہوگا جو کہ نکرہ ہوگا. ظاہر ہے اس کو سزا ملے گی نا، مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر. اب یہ جو ہے آپ کہیں کہ یہ تو مجرور ہو رہا ہے، یہ کیسے مبتدا بن رہا ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے. اصل میں کیا تھا، یہ معانیون تھا، تو پھر تو مبتدا ہو سکتا ہے نا. معانیون تو مرفوع ہے نا، تو وہ مبتدا نکرہ بننا ہے تو وہ بھی نکرہ ہی ہے اور یہ بھی نکرہ ہی ہے، تو یہ آپ کا بن گیا مبتدا. اس کی یا گری ہوئی آگے سے کثیرت اس کی صفت بن گئی، کیونکہ یہ آپ کا غیر عاقل کی جمع ہے تو واحد مؤنث صفت آ گئی. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا، خبر مقدم اور یہ آگے مبتدا مؤخر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ کیا ہے، عارف پڑھیں ذرا. یہ فعل عارف ہو. عارف فعل ہے، اس میں فاعل کیا ہے، فٹوفٹ ڈھونڈے انا. جب تو بھی یہ انا حمزہ اصلی آ جائے نا تو یہ انا ضمیر ہوتی ہے، اصلی ہونا ضروری ہے، انا ہوتی ہے. للوا للوابی، اب یہ کیا ہو گیا، معانی یہ ہو گیا فعل متعلق بن جائے گا نا، فعل فاعل کا متعلق بن جائے گا جار مجرور. خبر تھوڑی بنے گا، جی جی. اب خبر تھوڑی بنے گا. اچھا اب اس مفعول ہے. اب یہ اس کا متعلق بن جائے گا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. تو معانی یا کیا بنے گا، مفعول. مفعول بنے گا، زبر آ رہی ہے اس کے اوپر. ہاں. صحیح ہے. اب یہ زبر تو لے لیتی ہے لیکن یہ کہتی ہے مجھے دو پیش بھی نہیں چاہیے، مجھے دو زیر بھی نہیں چاہیے، یہ ان کو نہیں ٹکنے دیتی. اس کو یہ گوارا کر لیتی ہے زبر کو، کہتی ہے ٹھیک ہے مفعول بنانا ہو تو میرے اوپر زبر لگا دو، دو زبر بھی لگا سکتے ہو، ایک زبر بھی لگا سکتے ہو. تو اب یہاں پر کیا ہے، یہ معانی یا کثیرتن، تو آپ کا یہ کیا بن گیا، یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے، یہ آپ کا کیا ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت بن گئی. تو یہ صفت تو ہے. مرکب توصیفی بن نہیں، ہاں بدل بھی کہہ سکتے ہیں، صفت بدل بھی ہوتی ہے، صفت کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں نا. جی بالکل. ہاں جیسے اس میں اشارہ کا واقع والا ہوتا ہے اس کو بدل کے. مطبوع بھی کہہ سکتے ہیں. توابع بدل. مطبوع تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ توابع. تابع ہے، لیکن بدل کہنا زیادہ صحیح ہے. توابع کی قسمیں ہوتی ہیں نا چار، جی جی. چار قسمیں کون سی ہوتی ہیں، ایک تو یہی ہوتا ہے صفت، دوسرا ہوتا ہے حال، تاکید. تمہید. حال، تمہید، صفہ، چار ہو گئے نا. چار چاہیے نا. تو ایک رہتا ہے نا موقع تاکید. ہاں موقع تھا. حال تو بدل نہیں ہوتا، حال نہیں بدل ہوتا. ایک ہوتا ہے صفت، ایک ہوتا ہے عطف، معطوف عطف جو ہوتا ہے وہ بنتے ہیں، ایک موقع تاکید بنتا ہے، ایک موصوف صفت بنتا ہے، ایک اسم اشارہ اور اس کا اشارہ لا بنتا ہے. یہ چار ہی بدل ہوتے ہیں. وہ نسبی حالت کی اس سے حال میں نے کہہ دیا تھا. نہیں وہ Sorry. موصول کیا. تو یہاں پر یہ بن رہا ہے مفعول اور یہ اس کی صفت، اور یہ آپ کا کیا ہے، معانی ین تھا یہ. ٹھیک ہے نا، معانی کثیرتن. اس کے پر اگر الف لام لگے، اس دیکھیں اس کی بھی نسبی حالت میں اس کی یا واپس آئی ہے. ویسے تو معانن ہوتا ہے نا، تو نسبی حالت میں بھی یا واپس آتی ہے. جب مضاف بنتا ہے تب بھی یا واپس آتی ہے، جب الف لام آتا ہے تب بھی یا واپس آتی ہے. تین صورتوں میں آتی ہے. اب یہ یہاں مضاف، معانی ہے، مطلب ڈبل زبر کیوں نہیں لگا اس پہ؟ اس کے اوپر ڈبل نہیں لگایا کیونکہ یہ آپ کا وہ ہے نا مفاعلو کے وزن پہ ہے تو نہیں لگا سکتے.
معانی اچھا خوف ہاں کی وجہ یہ سے. مفاعل، تو اس وجہ سے اس کے اوپر زبر لگائی ہے ایک ہی نسبی حالت میں. اچھا سوال ہے آپ کا. تو یہ مفاعلوں کے وزن پہ ہوتا ہے. اگر آپ کے سب وزن نکالیں نا تو مفاعلوں، یہ بتایا بھی ہوگا شاید، اب بتائیں گے شاید ابھی کہ مفاعلوں کے وزن پہ اور مفاعلوں کا تو ہم نے اس پہ دمہ نہیں لگایا. نہیں، یہ زبر تو اس لیے لگائی ہے نا ہم نے، تنوین تو آ ہی نہیں نہیں اگر سکتی، ہم تنوین تو آ ہی نہیں سکتی نا. مفعول بن رہا ہے نا اس لیے. ہاں مفعول بن رہا ہے اس لیے زبر لگائی. نسبی حالت ہے، نسبی حالت میں کیا ہوتا ہے، زبر لیتا ہے نا غیر منصرف بھی، تو یہ آپ کا غیر منصرف. تو اس کے بعد آپ کا کیا ہے، اچھا یہاں پہ اب اس میں اس کی حالت پہچانے، یہ مجرور ہے ٹھیک ہے، تو اس کی صفت بھی مجرور ہو گئی. یہاں پر یہ مرفوع تھا کیونکہ یہ مبتدا بن رہا تھا تو اس کی آگے صفت بھی مرفوع آئی. یہاں پہ یہ مفعول بن رہا تھا منصوب تھا تو صفت بھی منصوب ہے. یہاں پر یہ مجرور ہو گیا ٹھیک ہے، تو اس کی صفت مجرور ہو گئی لی کی وجہ سے. لی معان، اب دیکھیں جری حالت اور یہ دونوں حالتیں جو ہیں سیم ہیں. یہاں پہ یہ رفعی حالت ہے، یہاں پہ یہ جری حالت ہے، دونوں سیم ہے. نسبی حالت میں نے بتایا تھا کہ نسبی حالت میں وہ زبر لے لیتی ہے. اس منقوص نسبی حالت میں زبر لے لیتا ہے نا، اس کا اعراب شو ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بالکل. اعراب تقدیری میں نے پڑھایا تھا کہ اسم مقصور جو ہوتا ہے اس میں تینوں حالتوں میں اعراب ہڈن ہوتا ہے. مقصور میں، منقوص میں کیا ہوتا ہے، نسبی رفعی حالت اور جری حالت جو ہوتی ہے وہ ہڈن ہوتی ہے، اور نسبی حالت اس میں اعراب نظر آ جاتا ہے. بس یہ بات ہے. Here is an example with ال کے ساتھ آ گیا المانی ٹھیک ہے. اب یا واپس آئی ہے، معان سے وہ آپ کی جو یا تھی واپس آ گئی، اور یہ مرفوع ہے ٹھیک ہے، یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے. کثیرۃ، تو the meanings are many، تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اور تو المعانی ہو جائے. المانی. اچھا اس کے بعد کتب کا کیا تم نے لکھا ہے، المانی کیا تم نے مانی لکھے. اب یہاں پہ بتائیے آپ خود ہی کیا بن رہا ہے، کون سی حالت ہے. یہ بھی المانی ہے، یہ بھی المانی ہے، اور یہ آنے یہ تو جری حالت آنا آ گیا نا، یہ تو پہچانی جائے گی. اس میں کیا ہے، یہ کون سی حالت ہے، نسبی ہے نا. اس میں بھی زبر آ گئی نا، یہ بھی شو ہو رہا ہے نا رات. جی، بالکل. تو یہ والا اور یہ والا دیکھیں سیم ہے. اس کو آپ نے پہچانا ان کی وجہ سے ٹھیک ہے کہ یہ مجرور ہے، اور یہ آپ نے پہچانا کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے اس لیے یہ مرفوع ہے. صحیح جی سمجھ آ گئی نا. چلیں انشاءاللہ اب درس الثالث ہم نیکسٹ ٹائم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. صحیح ہے، اتنا کافی ہے نا. جی بھائی. تو پھر ہم پڑھیں گے فریش ہو کے، اور پتہ نہیں پھٹوپٹ ویک گزر جاتے ہیں ٹائم آ جاتا ہے پھر. تو اس کو ہم کریں گے کیونکہ یہ آج بہت ضروری تھے پڑھانے، یہ پورے لیسن کا نچوڑ ہوتے ہیں یہ والے. تو اس لیے کہا کہ میں اس کو جلدی سے خود ہی کروا دیتی ہوں. اگر کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لیں. کتنا لمبا ہے لیسن، لمبا ہے کافی ہے لیکن اب اس میں بھی ہم نئی چیزیں سیکھیں گے نا، نئی گرامر آئے گی. تو اگر آپ پہلے سے وہ پڑھ لیں جو آپ کا پیچھے ہوتا ہے نا پوائنٹس ٹو ریمبر، ان کو پہلے پڑھ لیں تو لیسن آپ کو پھر زیادہ بیٹر اچھا سمجھ میں آتا ہے، اس میں جتنی گرامر کی چیزیں آ رہی ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کی ٹیچر نہیں ہوتی. اب ٹیچر ہے تو ٹیچر خود ہی سمجھائے گی نا کہ اچھا بھائی یہ کیا بن رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے، وہ بتا دے گی، پھر آپ کے وہ پوائنٹس ریمبر آسان ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کو میں اسی طرح پڑھاتی ہوں، میں پہلے سمجھا دیتی ہوں، چاہے میں حدیث کے اوپر کراؤں چاہے میں اس کے اوپر پورا لیسن کراؤں. تو پہلے میں پوری حدیث کے اندر ہی پوری جتنے آگے گرامیٹیکلی آ رہے ہوتے ہیں وہ بتا دیتی ہوں. پھر جب ہم ایکسرسائزز کرتے ہیں تو ایزی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو رولز ٹھیک ہے بتائے بھائی. گئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سارے جیمز آئے ہیں. اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ.